نجم سیٹھی صاحب، ملک میں ملکی سیاست میں ملکی معاملات میں امن و امان کے حوالے سے جو چیز سب سے زیادہ زیر بحث ہے وہ ہے آپریشن عزم استحکام، جس کا اعلان ہوا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو وزیر اعظم کو بھی شاید یہ مشورہ ملا کہ آپ ایک اے پی سی بلا لیں. تو وزیر اعظم جو ہیں وہ اپنے وزٹ سے واپسی پر اے پی سی بلانے کا ارادہ رکھتے ہیں. ابھی تاریخ کا باقاعدہ طور پر اعلان نہیں کیا گیا، لیکن اتفاق رائے پیدا کرنا شاید اس حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا. آپریشن کے اعلان کے ساتھ ہی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی تھیں. کے پی سے اسپیشلی ڈفرینٹ پارٹیز نے اس پر تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور عمران خان صاحب نے بھی. ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ اپنی جگہ پر بہت اہم ہے، لیکن خواجہ آصف نے کہا تھا کہ اتفاق رائے نہ بھی پیدا ہوا تو پھر بھی آپریشن شروع ہو جائے گا. وہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ جن سے ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ آئیں گے سی پی سی میں، وہ ہیں عمران خان صاحب. انہوں نے کہا وہ ملکی مفاد کے لیے آنے کو تیار ہے. تو یہ غیر معمولی ہے، لیکن ان کا یہ فیصلہ کیا کوئی ڈفرینس کریٹ کر سکتا ہے یہ تو میں آپ سے جانوں گی. لیکن خواجہ آصف نے اس آمادگی کے حوالے سے کہا ہے وہ انٹرسٹنگ ہے. جی، میرا خیال ہے کوئی اندرجانہ گنجائش ان کے دل میں پیدا ہو رہی ہے کہ وہ اس قسم کی ڈیمانڈز کر رہے ہیں اور ساتھ اے پی سی میں بھی شرکت کر رہے ہیں. لگتا ہے کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے. فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ اگر مائنس عمران خان اے پی سی ہوتی ہے تو بے معنی ہوگی. اب عمران خان صاحب شرکت کرنے جا رہے ہیں، یہ کیسے راتوں رات تبدیلی آئی سٹانس میں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں خواجہ آصف سے اتفاق نہیں کرتا. اچھا، کوئی تبدیلی نہیں آنے والی، کوئی موسم نہیں تبدیل ہونے والا، کوئی خان صاحب کے دل کے اندر کوئی نرمی نہیں ہے ٹورڈز دی اسٹیبلشمنٹ یا ٹورڈز دا گورنمنٹ. تو یہ غلط فہمی جو ہے یہ جتنی جلدی دور ہو جائے اتنا اچھا ہے. اب آپ آئیے، سوال یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ، کیونکہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی فیصلہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ اب تعاون کا وقت آ گیا ہے، کوئی اوپننگز کریٹ کرنی ہے، تو اس لیے مجھے بھی اس کانفرنس میں اپنی پارٹی کی شرکت اناؤنس کرنی چاہیے، تو ایسی سچویشن نہیں ہے. میری یہ پریڈکشن ہے کہ خان صاحب اور ان کی پارٹی ہر قسم کے ملٹری آپریشن کے خلاف ہیں. پہلے دن سے خلاف تھے، حال ہی میں انہوں نے پھر اس کا اپنا اظہار کیا اپنی خلاف جو ان کی اختلاف ہے اس کے اوپر جی. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں وہ بالکل نرمی نہیں شو کریں گے. خان صاحب کی پالیسی یہ ہے کہ ہر سٹیج پہ جو بھی یہ حکومت یا یہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے، آئی ایم ایف پروگرام نیشنل انٹرسٹ میں ہے، یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے، وہ نیشنل، خان صاحب اس کے اوپر پانی پھیر دیتے ہیں. خان صاحب بالکل وہ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ نیشنل انٹرسٹ میں یہ نہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کو مضبوط نہیں ہونے دینا، ٹھیک ہے، ان کو ہر سٹیج پہ ڈی اسٹیبلائز کرنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ اس لیے کیا تاکہ یہ اپنے لوگوں کو وہاں بھیجیں. خود نہیں جائیں گے، ظاہر ہے کوئی ٹیم بنائیں گے، اور میرا خیال ہے وہ ٹیم بھی جو ہے اتنی ہائی پاورڈ نہیں ہوگی. اچھا، ہوگی مگر اتنی ہائی پاورڈ نہیں ہوگی. اور جائیں گے وہاں، اور یہ بیسکلی یہ تو کہا کہنے خان صاحب نے کہا کہ ہم آبزرور کے طور پہ جائیں گے. جی، میرا نہیں خیال آبزرور کے طور پہ جائیں گے. یہ وہاں ٹیڑھے سوال پوچھیں گے اور اختلاف کریں گے، اور باہر آ کے یہی کہیں گے کہ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں. اچھا، کیوں؟ کیونکہ یہ عوام کے خلاف ہے، اس عوام ان علاقوں کے. تو جو خان صاحب کی پرانی پالیسی عائشہ، یہ اسی کو برقرار رکھیں گے. اور یہ انہوں نے ایک موقع مل گیا ہے. ایک طرف تو ایسے جیسے کہ ہم نیشنل انٹرسٹ میں اکٹھے ہو سکتے ہیں، دوسرا یہ کہ جب یہ وقت آتا ہے تو اس وقت وہ بالکل برعکس پوزیشن لے لیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ اس پالیسی کے اوپر بھی برعکس پوزیشن لی جائے گی. کوئی کسی قسم کی فیسلٹی نہیں دی جائے گی. پی ٹی آئی بالکل اپوز کرے گی، اور میں سمجھتا ہوں مولانا فضل الرحمان بھی جب یہ سنیں گے باتیں وہاں اور خود کچھ کریں گے بھی، اس کے بعد باہر آ کے بھی وہ اپنی اختلاف کی بات کریں گے. تو یہ خان صاحب سے اور مولانا سے توقع کرنا کہ وہ اس آپریشن کے حق میں ہوں گے، وہ نہیں ہوگا. وہ یعنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے زیادہ یہ کچھ نہیں ہوگا. اچھا، جو انہوں نے باتیں کی ہیں کہ افغانستان کا ابھی تک وزٹ نہیں کیا اسحاق ڈار صاحب نے، فارملی کچھ کانٹیکٹ ہوا اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹویٹر پہ بھی ہوئی خیر سگالی کے جذبات کا تبادلہ. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی افغانستان کو اس طرح سے امپورٹنس نہیں دی جس طرح سے عمران خان صاحب سمجھتے تھے کہ فیض حمید ان کے دور میں ڈی جی آئی ایس آئی دیکھ رہے تھے معاملات کو. تو ان کی یہ باتیں اور ٹی ٹی پی سے ریلیٹڈ بھی کہ جب تک آپ ان کے ساتھ معاملات طے نہیں کریں گے یہ اس طرح سے یہی باتیں اگر وہ جا کے اے پی سی میں کرتے ہیں تو ان کے تحفظات کو کسی نہ کسی حد تک بھی نہیں سنا جائے گا. نہیں، اس کی وجہ یہ سنا تو جائے گا مگر ایکشن نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس اسٹیبلشمنٹ نے اور اس گورنمنٹ نے جس حد تک ریمیننگ ود ان دا ڈپلومیٹک نارمز، انہوں نے بڑی کوشش کی ہے طالبان
افغان طالبان کو سمجھانے کی. اور جب تک کوئی وہاں سے کوئی پازیٹیو چیز نہ نظر آئے اس وقت تک کوئی بڑا لیڈر وہاں نہیں جائے گا, کیونکہ اگر بڑا لیڈر وہاں جاتا ہے اور ناکام ہو کے آ جاتا ہے تو وہ پھر برا لگتا ہے نا کہ یہ اتنا پرائم منسٹر گیا اور ملیا نہیں, ٹھوٹھو ملے. تو آپ نے دیکھا مولانا فضل تو گئے تھے نا, جی کچھ نہیں ہوا نا. تو اب وہ اپنے لیے گئے تھے یا پاکستان کے معاملات کے لیے؟ ظاہر ہے اپنے لیے کیا جانا تھا, انہوں نے پاکستان کے لیے گئے تھے, بیکاز ہی از آلسو افیکٹڈ, ان کے علاقے سب سے زیادہ وہاں دہشت گردی, پارٹی کو بھی تو اٹیک ہو رہا تھا, تو اس لیے وہ گئے تھے. تو مگر انہیں کسی نے طالبان نے گھاس نہیں ڈالا. اب بات یہ ہے کہ اسی لیے یہاں کوئی سینئر لیڈر جو ہے وہ وہاں نہیں جاتا. یہاں تک کہ طالبان میں جو بھی ڈسکشنز ہو رہی ہیں دوحہ کے اندر, وہاں پاکستان کی ریپرزنٹیشن کی بھی ضرورت تھی تاکہ ان کو سمجھایا جاتا, مگر طالبان نے آبجیکٹ کیا کہ پاکستان یہاں نہیں آئے گا, دوحہ میں ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے گا, ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بات کر رہے ہیں, تو پاکستان اپنے مسئلے یہاں مت لائے. تو میرا خیال وہاں سے کوئی نہیں ہو رہی, اور اس لیے یہاں بڑے مسئلے بنے ہوئے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ. اسی لیے خواجہ آصف جیسے لوگ اب یہ کہنے لگے ہیں کہ پھر اگر ایسے ہی ہوا تو ہم ملٹری آپریشن کریں گے اگینسٹ دا TTP. اب بات یہ آسان ہے کہنا کیونکہ آپ بڑے تکڑے ہیں, مگر یہ کرنا بہت مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ جیسے ہی آپ یہ کریں گے تو پھر تو آپ سمجھیں ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جائے گا. یہ افغان طالبان وہ ہیں جنہوں نے امریکہ کو ڈیفیٹ کی ہے, ایسے ہی ہے نا. تو اگر ان کی طرف سے تھوڑی سی اگریشن آ گئی, آج 10-15 ہزار پاکستانی طالبان وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں سے آپریشنز کر رہے ہیں, یہاں چھوٹے چھوٹے دستے آتے ہوں گے, وہ کر جاتے ہیں, کچھ لوگ یہاں بھی سمپیتھیٹک ہیں. تو اگر وہاں سے افغان طالبان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بھی ان کی مدد کریں گے, ایکچولی مدد کریں گے, تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. کیا کر سکتے ہیں؟ کین وی انویڈ افغانستان؟ امریکہ نہیں کر سکا تو ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو یہ افغان کو طالبان کو پرووک کرنا would be a disaster from our point of view. اب ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ سارے راستے بند ہوئے ہیں. اب وہ TTP والے جو ہیں انہوں نے ہماری ناک دم کیا ہوا ہے, اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم ان کے ساتھ کیسے ڈیل کریں. اسی لیے جنرل فیض حمید وغیرہ نے اور عمران خان نے یہی سوچا تھا کسی طریقے کے ساتھ ان کو اکوموڈیٹ کر کے ان کے جو لوگ ہیں واپس ان کو لایا جائے اور سیٹل کیا جائے. مگر وہ پالیسی فیل اس لیے ہو گئی کہ وہ ان کا ارادہ ہی نہیں ہے سیٹل ہونے کا, ان کا ارادہ ہے کانکر کرنے کا فاٹا. وہ تو سارے اپنا ایک بیس ایریا بنانا چاہتے ہیں. وہ تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر فاٹا کا سارا علاقہ یا بڑا علاقہ اس کا وہ ان کے حوالے ہو جائے, وہاں ان کی گورنمنٹ ہو, وہ ایک قسم کی گورنمنٹ بن جائے گی نا, ایک گورنمنٹ, پھر وہاں سے یہ اپنے ٹینٹیکلز جو ہے بڑھا سکتے ہیں, وہ ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ تو یہ اس سے کم ایکسیپٹ نہیں کرتے, اور ان کے لیے جنگ کرنا از اے وے آف لائف. ان کے لیے تو کوئی نہ سہولتیں ہیں, نہ یہ ہے نہ وہ ہے, وہ تو ایک بندوق پکڑی ہوئی ہے اور 10 مہینے وہ وہی کپڑے پہن کے پھرتے ہیں, اور وہ تو گوریلا وار کے وہ ایکسپرٹ ہیں. ان کے لیے گوریلا وار از ناٹ, اٹس اے وے آف لائف. تو یہ مسئلہ ہے, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ویری سیریس ایشو. اب ہاؤ یہ جو سارا نیا آپریشن ہے اس کے کیا پہلو ہیں, کیسے یہ کریں گے, ابھی تک تو سامنے کچھ بھی نہیں آ رہا. جو بھی عائشہ پریس ریلیزز آ رہی ہیں یا باتیں ہو رہی ہیں اس میں کوئی وزنی بات تو ہے نہیں کہ کریں گے کیا, ہم یہ بھی جوائن کریں گے وہ بھی جوائن کریں گے, کچھ پتہ نہیں چل رہا کریں گے کیا. اور شک یہ ہے کہ ایکچولی فزیکل آپریشن جب ہوگا تو پھر اور اسی قسم کے مسائل نہ بنے جس قسم کے پہلے تھے ڈسپلیسمنٹ کے. وہ جو جیسے KP میں کچھ آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں اس کے خلاف, اور جس طرح کا ری ایکشن یا ہم اسے عالمی فورم پر لے کر جائیں گے, اس طرح کی باتیں پاکستان تحریک انصاف KP گروپ سے ہو رہی ہیں. کوشچن یہ ہے کہ APC میں صرف بریف کیا جائے گا آپ کے خیال میں؟ APC سب سے پہلے تو یہ بتائیں آپ کی پریڈکشن کیا کہتی ہے, ہوگی بھی جیسے پچھلے سال ملتوی ہوگی تھی, شہباز شریف صاحب نے بار بار دیا 3 تاریخیں آئیں بھی لیکن نہیں ہو پائی. اب دیکھیے نا یہ جو کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں انہوں نے ایک پھر بیان دیا ہے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہم یہ کریں گے. انہوں نے کہا ہے جو قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں ان پہ تشویش ہے, جو تنقید کی جا رہی ہے بلا جواز ہے. بلا جواز. تو اب بات یہ ہے کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے گورنمنٹ کو کہ پھر اپنی سنسیریٹی دکھانے کی کہ ہم نے پوری کوشش کی تھی لوگوں کو ساتھ لے جانے کی, مگر یہ بات نہیں مانتے, جو کہ ہوگا نہیں مانیں گے. یہ نہ مولانا مانے گا نہ عمران مانے گا, جو بھی یہ کہیں گے وہ نہیں مانیں گے. ان کے اور سیاسی انٹرسٹ ہیں اور تجزیہ بھی ان کا فرق ہے, مگر بات یہ ہے کہ ان کے پاس سلوشنز بھی تو نہیں ہے نا. کیا مولانا فضل کے پاس کوئی سلوشن ہے؟ نہیں ہے. کیا عمران کے پاس کوئی سلوشن ہے؟ نہیں. انہوں نے ٹرائی کر لیا نا سلوشن, وہ نہیں نہ چلی, تو اب پھر کہاں جانا ہے؟ تو یہ جائیں